بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ کہف مکہ مکرمہ میں نازل کی گئی۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات اور حفاظت حمل کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو جس جگہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے دوسرے جمعہ تک نور جگمگاتا رہے گا۔ یہ سورت دجال سے حفاظت کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنہ سے بچا رہے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لے پھر دجال کھل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہ پا سکے گا۔ یعنی جو ان آیات کو یاد کرے گا، حفظ کرے گا، تو جب دجال اس دنیا میں آئے گا وہ اس انسان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سورۃ کہف پڑھنے سے انسان کے دل و دماغ کو سکون بھی ملتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورۃ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پاؤں ان کو ہلانے لگا اور ایک بادل نے آ کر اس کے گھر پر سایہ دیا۔ اس شخص نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کہف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی سکون دینے والی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے تمہارے گھر پر نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ احادیث کی روشنی میں ہم نے آپ کے ساتھ سورۃ کہف کے فضائل ذکر کیے۔ اب ہم اس کے وظائف ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کے پڑھنے سے کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ قرض سے نجات کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور قرض سے نجات کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کے روزے کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی مرد یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان اسیب، جن، بھوت اور شیاطین کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ الغرض اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادے کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کرے گا۔ رضا الہی کی خاطر اس سورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورت پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔